دعا کرتا ہے انسان کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے. آپ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیں، اس قرآن کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. دیٹس اے کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ. ورنہ بہت سے قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ایسے ہیں جو ایک ایٹمز ویٹ کے برابر بھی عزت نہیں رکھتے. ایون لوگ ان کی عزت کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں. The political current scenario is in front of us. عبرت ہے قرآن پڑھنے والوں کے لیے. عبرت. ہر قرآن پڑھنے والے کو عزت نہیں ملتی. قرآن اپنے ہر پڑھنے والے کو عزت نہیں دیتا. وہ قرآن پڑھنے والا جو اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے گا، اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں عزت دے گا. اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے گا. سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، یجیء القرآن یوم القیامت، قیامت کے دن قرآن آئے گا. کیسے آئے گا؟ اٹس اے بیوٹیفل ورڈنگز. کا رجل شاہب، ایک ہینڈسم انسان کی شکل میں آئے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امیجری کیوں دی ہے؟ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں نا کہ قرآن آئے گا قیامت کے دن، اتنا کافی تھا. بٹ ہی ایڈڈ دس، یجیء القرآن یوم القیامت کافی تھا. اس کے بعد آگے بات ہوتی کہ اب قرآن کیا کہے گا. بٹ رسول اللہ ایڈڈ سم تھنگ. جانتے ہیں نا، جانتے تھے ہمیں کہ امت کے لوگ کس انکلینیشن پر زیادہ انکلائنڈ ہوں گے. تو انہوں نے کہا قرآن آئے گا کا رجل شاہب انا الذی، اور کہے گا میں وہ ہوں اسہرت لیلک، میں وہی ہوں جس نے تم کو رات میں جگا کر رکھا تھا. میں ہی تھا جس نے تم کو بھوکا پیاسا رکھا تھا. یہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے انسینٹیوز ہیں جن کو آپ جتنا سنیں گی آپ میں شوق عبادت آ جائے گا. عبادت عادت بن جائے گی. آٹومیٹیکلی فضیلت تہجد آپ کے سامنے آنے لگ جائے گی. جب قرآن کا قاری رات میں قیام میں قرآن پڑھتا ہے، یعنی کہ حافظ کی بات ہے. حافظ میں مختلف کیٹیگریز کے ہوتے ہیں. ایک حافظ وہ ہے جس کو پورا قرآن آتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو صرف سورت بقرہ یاد ہو، آپ بھی حافظ قرآن ہو گئی. ایک طرح سے a portion of قرآن، سورت بقرہ حفظ ہے تو آپ بقرہ کی حافظ ہو گئی. ہو سکتا ہے کسی کو صرف اما پارا پورا حفظ ہو تو آپ اما پارا کی جو ہیں وہ حافظ ہو گئی. تو حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جب قرآن کا قاری، کسی کو صرف سورت الاخلاص آتی ہے اور میں آپ سے کہوں کہ آپ حافظ قرآن ہیں، آپ کہیں نہیں مجھے تو صرف سورت الاخلاص آتی ہے، اور میں آپ سے کہوں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ سورت الاخلاص کی حافظ ہیں. اب اس کے بعد آپ تقریر شروع کر دیں اصل میں دس از شریعہ پرسپیکٹو پراپر ٹرمینالوجی. حافظ کی ٹرم صرف اس پر اپلائی کی جاتی ہے جو کہ پورا قرآن سورت فاتحہ سے سورت الناس تک میمورائز کر چکا ہوتا ہے. سورت اخلاص یاد کرنے والے کو آپ حافظ نہیں کہہ سکتے. پلیز کم آؤٹ فرام دس مائنڈ سیٹ. اٹس اے کمپلیٹلی ریجڈ مائنڈ سیٹ. اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ جس کی خوبصورتی بکھرے بغیر رہ نہیں سکتی تھی. اس وقت 1.75 بلین مسلمان زمین پر موجود ہے. 7.5 ٹوٹل آبادی ہے. 1.75 بلین مسلمان اسلام کی خوبصورتی باہر بکھیر نہیں پا رہا. The reason is our rigidity. The reason is our delusion. The reason that we are ourselves far away from our Rabb. اتنا خوبصورت دین ہے. کسی انسان نے آپ کو بتایا کہ میں تو حافظ قرآن نہیں ہوں، اس کو انسینٹیو دے دیں، اس کو زندہ کر دیں، اس کو کھڑا کر دیں، اس کو ہمت دلا دیں. آپ بھی حافظ قرآن، آپ صرف سورہ فاتحہ کی یا آپ صرف سورۃ الاخلاص کی یا آپ صرف سورۃ یاسین کی یا جو سورت آپ کو آتی ہے آپ اس کی حافظہ ہیں. It will boost that person immediately. اس میں ہمت آئے گی. سوچیں آپ مجھے کہہ دیں آپ کو صرف سورت اخلاص آتی ہے، آپ سورت اخلاص کی حافظ ہیں، میں کہوں گی ٹھیک ہے نیکسٹ ویک میں سورت الناس کی بھی حافظہ ہو جاؤں گی. Can't we give incentive like this to our fellow Muslims? اپنے مسلمانوں کو ہم ایسے نہیں دے سکتے. کفار سے تو بات کرتے ہوئے ہم پولز اپارٹ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ شاید ان کا کفر ہمارے اوپر جو ہے وہ کوئی اسپرے کرنا شروع کر دے گا. This is our problem. ہم اسلام کو ویسا سمجھے نہیں جیسا حقیقت میں اسلام ہے. تو قرآن کا قاری رات میں قیام میں نماز پڑھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق رات میں تہجد میں قیام میں قرآن پڑھنا. ابھی میں نے اتنی کہانی اس سے پہلے اس لیے سنائی، آپ کو جتنا قرآن آتا ہے. کل میں بتا چکی ہوں کہ جس وقت سورت مزمل نازل ہوئی ہے اس وقت بہت قرآن نہیں موجود تھا.
دوسری یا تیسری وہی ہے ہارڈلی جب آدھی رات نصف رات قیام اللیل کا کہہ دیا گیا. آپ کو جتنا بھی قرآن آتا ہے یہ بھی حدیث آپ کے لیے ہے. جتنا آپ اس کو فیل کریں گی اتنا آپ میں انرجی آئے گی. ہم آدھی سے زیادہ دنیا لوگوں کو ڈرین کرنے کی ماہر ہے, کم ہمت کرنے کی ماہر ہے, ان کو لو موڈ میں لے جانے کی ماہر ہے. آپ تو ایسی نہ ہو, کم سے کم قرآن پڑھنے والے تو کم سے کم ایسے نہ ہو. دوسروں کو ہمت دلائیں, دوسروں کو ان کے پیروں پر کھڑا کریں, دوسروں کو ایسا بنا دیں کہ چند ہی دنوں کے بعد وہ سامنے والا انسان جو بظاہر آپ کو کمزور نظر آیا تھا اب وہ 10 اور لوگوں کو انرجی فلٹر ڈاؤن کر رہا. یہ ہے اسلام. کیسے پھیلا ہے اسلام؟ کہاں سے آیا تھا صحابہ کے اندر اتنا زیادہ اسٹیمنا؟ کہاں سے آتی تھی اسٹرینتھ ان کے اندر؟ کیا چیز تھی جو ان کو اتنا انرجیٹک رکھتی تھی؟ قرآن. The actual mafhum of Quran was going directly into their hearts. ڈائریکٹلی ان کے دل میں جاتی تھی. تو آپ اپنے آپ کو بھی اس پوزیشن میں رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب قرآن کا قاری رات میں قرآن پڑھتا ہے تو دن میں قرآن کو یاد رکھنے میں یعنی اس کی ریٹیننگ پاور بڑھانے میں یہ عمل اس کو فائدہ دیتا ہے. اینڈ اٹس اے پروفاؤنڈ حدیث. ہم اکثر کہتے ہیں وہ چیزیں یاد نہیں رہتی, کہتے ہیں نا تہجد پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ کو بہت سی چیزیں یاد رہنے لگ جائیں گی. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ نَسِيَ. اگر کوئی انسان خاص طور پہ جو مکمل قرآن کا حافظ ہوتا ہے اس کے لیے تو بڑی سکیری حدیث ہے, اس لیے کہ اس کے آخر میں الفاظ آتے ہیں کہ اگر حافظ ہوتے ہوئے وہ تہجد میں قیام میں نماز میں اس طرح سے تلاوت قرآن نہیں کرے گا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ نَسِيَ تو ہوگا یہ کہ وہ آہستہ آہستہ قرآن اس کی میموری میں سے نکل جائے گا. تو ریٹیننگ پاور بڑھانی ہے, آپ کو اپنی سوچ سمجھ کی صلاحیت بڑھانی ہے, آپ کو رب سے محبت بڑھانی ہے, آپ کو برکتیں بڑھانی ہیں, آپ کو محبت کے ٹولز بڑھانے ہیں, تہجد پڑھنا شروع کر دیں. یہ آپ کو خواہشات اور شہوات سے بھی روکنے میں بہت مدد کرتی ہے, بیکاز آپ کو اپنے نفس کو تھامنا آ جاتا ہے, اور نفس کو تھامنا آ جانا یہ آسان نہیں ہوتا. اٹس اے لینتھی پروسیجر, لیکن کوئی دوسرا آپ کے نفس کو نہیں تھام سکتا, یہ بھی فیکٹ ہے. اپنے نفس کو آپ خود تھام سکتے ہیں. تو جہاں یہ آپ کی ذہن کی ریٹیننگ پاور, جس کو آپ آج کی لینگویج میں نیورو پلاسٹسٹی کہتی ہیں, جہاں یہ آپ کی ریٹیننگ پاور بڑھا رہا ہوتا ہے وہاں یہ آپ کو الحمدللہ نفس کو تھامنے میں بھی لے کے جا رہا ہوتا ہے. سو اٹس اے پیکج ڈیل. قرآن کے سامنے آئے اور سورہ سجدہ اللہ کے رسول اس پورے کانسیپٹ کے ساتھ پڑھتے تھے. ان کو تو ایک ایک لفظ گہرائی میں سمجھ آتا تھا نا, تو وہ سونے سے پہلے خود کو بتا کے سوتے تھے. رب کے لیے محبت میں, ایکسائٹمنٹ میں, خوف میں مجھے اٹھ کر تہجد پڑھنی ہے. اور جو سورت ملک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے پڑھتے تھے اس میں ایک بالکل ڈفرینٹ انڈائریکٹ اینگل ہے, بالکل ڈفرینٹ انڈائریکٹ اینگل, بٹ اسکالرز نے ڈیرائیو کر کے رکھا ہے اینڈ اٹ ہیز اے بیوٹیفل کونوٹیشن. سورت ملک ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق رات میں پڑھنے کا بہت ریوارڈ ہے. آپ اللہ کے حوالے ہو جاتے ہیں, پھر موت بھی آ گئی تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ ایمان کی حالت میں ہی اٹھائے گا. یہ نہیں کہ سوتے ہوئے اٹھیں گے اور کانوں میں اگر ہیڈ فون لگا کر اس پر اسپوٹیفائی پر گانے سن رہے تھے تو پھر اللہ معاف کرے اٹھیں گے جب اللہ کے ہاں تو گانے ہی سنتے ہوئے اٹھیں گے, اور پھر آگے کے سین کو مزید ڈپکٹ کرنے کی ہم میں سے کسی کو ضرورت نہیں ہے. تو سورت الملک بیسیکلی پڑھنے کا بہت ریوارڈ ہے, اور اس کا بیسک ریوارڈ جو انسینٹیو دیتا ہے کسی مسلمان کو کہ وہ اپنی روٹین میں سورت الملک پڑھنا شروع کر دے, اٹ گیوز پروٹیکشن فرام عذاب القبر. عذاب القبر سے پروٹیکشن کے لیے سورت الملک پڑھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اچھی سے اچھی تجوید بھی اگر آپ کی ہے تو آپ کے 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں. اور جو لوگ بہت فاسٹ پڑھتے ہیں, بہت فاسٹ قرآن ویسے نہیں پڑھنا چاہیے اس لیے کہ اس میں الفاظ جو ہیں وہ مرج ہو جاتے ہیں, اور جب آپ الفاظ مرج کر دیتی ہیں تو اس کے میننگز پراپر ادا نہیں ہو پاتے. تو جو آپ کی ایک ریگولر اچھی ڈیسنٹ پیس ہے, میکسیمم 10 سے 12 منٹ لگیں گے, بہت ہو گیا تو 8 منٹ لگیں گے. کتنی دیر ہے 8 منٹ؟ اتنے کام دنیا کے کر لیتے ہیں, اتنے لمبے لمبے ٹائم کے لیے انجوائمنٹس کر لیتے ہیں. 8 منٹ 10 منٹ 12 منٹ کے لیے سورۃ ملک پڑھ سکتے ہیں. تو سونے سے پہلے آپ جہاں سورہ سجدہ اپنی تلاوت کرنے کی ایک پریکٹس کر سکتی ہیں وہاں سورۃ الملک کو بھی آپ انشاءاللہ کوشش سے ایڈ کر سکتی ہیں. اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیں, توفیق مانگیں. کون نہیں چاہتا کہ اس کی برزخ آسان ہو جائے؟
ہم سب چاہتے ہیں، مرنا ہم سب نے ہے، موت ہم سب کو آنی ہے، قبروں میں ہم سب نے جانا ہے، ایک لمحہ لگتا ہے گھر اور بستر بدلتے ہوئے، بس ملک الموت نظر آ جائے، نہ گھر میرا وہ رہے گا جس میں آج ہوں، نہ بستر میرا وہ رہے گا جس پر میں سوتی ہوں، گھر بھی قبر ہوگا اور بستر مٹی ہوگی، مٹی بھی پتھریلی مٹی ہوگی، سو لمحہ لگتا ہے گھر اور بستر بدلتے ہوئے۔ تو اپنے برزخ کو آسان کرنے کے لیے میں جب بھی انگریزی کی ٹرم سنتی ہوں نا، RIP، رپ، ریسٹ ان پیس، ہمیشہ میرے دماغ میں آتا ہے کہ ریسٹ ان پیس اگر ہو سکتا ہے نا تو وہ اس انسان کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو سورۃ الملک کو ہر رات سونے سے پہلے اس کانسیپٹ کے ساتھ پڑھتا تھا کہ اللہ میری برزخ کو آسان کر دینا، جنت کی کھڑکی کھول دینا، کسی قسم کی اس کے اندر کوئی ہیٹ نہ ہو، کسی قسم کی ڈسکمفرٹ نہ ہو، کوئی وارم اس کے اندر نہ ہو۔ کتنا ڈرتے ہیں کاکروچ سے، اور قبر میں لیٹ کر خود کو کبھی ازیوم نہیں کرتے کہ وہاں جہاں پر میرے اندر ہلنے کی طاقت نہیں ہوگی اور وارمز میرے اوپر اور سر پر اور ناک پر اور آنکھوں پر اور منہ پر اور سب جگہ ہوں گے، and we will have certain kind of a شعور. We should not forget. We should not forget. We will have certain kind of a شعور in our قبور because that's another level of existence. ہاں کیسا شعور ہوگا وہ ہم نہیں ڈیفائن کر سکتے، لیکن کسی نہ کسی کیپیسٹی کا شعور ہوگا۔ تو عذاب قبر سے بچنے کے لیے سورۃ الملک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور اس میں انشاءاللہ انسان اگر ریگولیرٹی سے پڑھے گا تو اللہ کے رسول کی حدیث کے مفہوم کے مطابق اس کو اللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے اور ہر طرح کے برے سزا اور ہر طرح کے برے امپیکٹ سے عالم برزخ میں محفوظ رکھے۔ سورۃ ملک کی جو آیت آتی ہے جس کے لیے انڈائریکٹ لنک اسکالرز بتاتے ہیں کہ اس میں قیام اللیل کا جو کانسیپٹ ہے وہ آتی ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب، ویری اسٹرانگ آیا، ویری اسٹرانگ، بٹ اٹ ہیز اے کنوٹیشن آف قیام اللیل، ابھی بتاتی ہوں آپ کو، لہم مغفرۃ واجر کریم۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ جو تنہائی میں اپنے رب کو، وہ جو غیب میں اپنے رب کو یاد کر کے اس کا خشیت اختیار کرتے ہیں، تنہائی میں رب کا خوف رکھتے ہیں، تہجد کی خاموشی میں آنسو بہاتے ہیں، تہجد کی تنہائی میں رب کے سامنے گناہوں پر روتے ہیں، تہجد کی خاموشی اور تنہائی میں اپنی ضروریات اور خواہشات کا اظہار اپنے رب کے سامنے آنسوؤں کے سمندر کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور تہجد کی خاموشی میں بہنے والے جو آنسو ہوتے ہیں وہ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ آپ کو کوئی چیز ڈیسپریشن کے ساتھ چاہیے، مانگیں تہجد میں، روئیں تہجد میں، گڑ گڑائیں تہجد میں، وہاں کوئی ریا کا ڈر نہیں ہوتا، کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا۔ اور یہی چیز سورۃ ملک میں کہی ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ بالکل غیب میں، اکیلے میں، تنہائی میں اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ اور ہماری زندگیوں میں کوئی ایک نیکی ایسی ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، جو انسانوں کے سامنے نہ آئے، کوئی ایک نیکی۔ آپ ایک سے زیادہ کر لیتے ہیں الحمدللہ بٹوین یو اینڈ یور رب، لیکن منیمم ایک نیکی ایسی اڈاپٹ کریں۔ اب وہ آپ نیکی کیا ہو وہ آپ سوچیں، ضروری نہیں ہے ہر چیز جو ہے وہ ٹیچر سے پوچھی جائے، ٹیچر آپ بتا دیں وہ کون سی نیکی ہو، آپ خود ڈیسائیڈ کریں، کیونکہ وہ نیکی وہ ہوگی جس کو آپ آج سے شروع کر کے ارادہ کریں گی مجھے اپنی آخری سانس تک یہ نیکی کرنی ہے۔ This will be just between you and your رب، This will be just between me and my رب، بس خود ڈیسائیڈ کریں کیا ہوگی۔ ایک نیکی ایسی ہونی چاہیے جو انسانوں کے سامنے نہ آئے، صرف اللہ کے سامنے ہو، اور ریا سے ہم بچ جائیں، اور اللہ تعالیٰ تنہائی کی عبادتوں کو، چھپی ہوئی نیکیوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب میں اللہ نے ان بندوں کو اپریشیٹ کیا ہے جو تنہائی میں اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، جب اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، صرف اللہ کی محبت ان کو گناہوں سے بچاتی ہے، اللہ کا خوف ان کی تنہائی کو پیور رکھتا ہے، عبادت کو چھپ کر کرتے ہیں۔ ایسے نہیں تہجد کا الارم لگاتے کہ سارا گھر اٹھ کر بیٹھ جائے، نہ اٹھیں تو آپ نہ اٹھیں،
ایسے نہیں الارم لگاتے کہ آپ کے ساتھ لیٹا ہوا آپ کا شوہر بھی اٹھ کر بیٹھ جائے حالانکہ اس نے نماز نہیں پڑھنی. آپ کی اصل میں اتنی مومنہ بیوی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر بھی میرے ساتھ جنت میں جائیں, تو میں الارم جان بوجھ کر اتنا بڑا لگاتی ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ وہ بھی اٹھ جائیں. ڈونٹ ڈو دس حماقت ایٹ آل. آپ نے اٹھنا ہے, آپ اٹھیں. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے شوہر تہجد پڑھیں تو پھر رب کے سامنے گڑ گڑائیں, ان سے دعا کریں, اللہ سے مانگیں, اللہ میرے شوہر کو بھی عبادت کی توفیق دے دے, اس لیے کہ مجھے اپنے شوہر کا ساتھ ریفائنڈ فارم میں جنت میں چاہیے. تو تہجد کی عبادت لوگوں کی نظروں سے چھپی ہوتی ہے, ریا کا ڈر نہیں ہوتا, اور یہ آپ کا نفاق ختم کرتی ہے. ہمیں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھ میں نفاق نہیں ہے. ہمیں نہیں پتہ چلتا کب ہم میں نفاق آ جاتا ہے. نفاق کو کم کرنے والی, نفاق کو ختم کرنے والی تہجد کی نماز ہوتی ہے. یاد رکھیں, منافق کون ہوتا ہے؟ منافق تنہائی میں نیکی نہیں کر سکتا, اس کو اعلان کر کے نیکی کرنی ہوتی ہے. منافق تنہائی میں خوب گناہ کرتا ہے, اینڈ ہی ڈز ناٹ کیئر. جبکہ مومن جو اس کے مقابلے پر ہوتا ہے, مومن کے سیکرٹس بھی بہترین ہوتے ہیں, جو دنیا کو نہیں پتا ہوتے, اللہ اور اس کے درمیان ہوتے ہیں, وہ بھی بہترین عبادت کے اینگل سے ہوتے ہیں. اپنی نیکیوں کو مومن لوگوں سے چھپا لیتا ہے. آخر وہ آپ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھتے ہیں کہ روز محشر رب کے عرش میں جن کو جگہ دی جائے گی, ان میں ایک بڑی کیٹیگری وہ ہوگی رجل ذکر اللہ خالی, بس وہ لوگ جو تنہائی میں اللہ کے سامنے بس روتے رہتے تھے, کانسٹنٹلی اپنے گناہوں کا سوچ کر روتے رہتے تھے. ففادت عیناہ, آنکھیں آنسوؤں سے بھری رہتی تھیں. روئے ہوئے انسان کی آنکھوں سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ انسان رویا ہوا ہے. آپ کے سامنے آپ کی بہن آتی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ روئی ہوئی ہیں, آپ کو ان پہ پیار نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا. چاہے آپ ان سے پوچھتی ہیں یا نہیں پوچھتی, یا آپ پوچھنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, بٹ آپ کسی کی آنکھیں دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ روئی ہوئی ہیں, آپ کو پیار آ جاتا ہے ان پہ. تو جو رب کے راستے میں چل رہا ہے, گناہوں کو چھوڑ رہا ہے, پچھلے گناہوں پر معافی مانگ رہا ہے, ان گناہوں پر معافی مانگتے ہوئے اس کو ریگریٹ بار بار ہٹ کرتا ہے, اور وہ روتا ہے, تنہائی میں روتا ہے, کیا خیال ہے آپ کا, رب کو اس پر پیار نہیں آتا ہوگا؟ کمپلیٹلی امپاسبل, ممکن نہیں ہے. اللہ کو بہت پیار آتا ہے. اللہ ان آنکھوں کی کیفیت, اس دل کی کیفیت, ایک ایک جذبے کی کیفیت, آپ کے ایک ایک فائبر کی کیفیت جانتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ آپ کے ایمان کی کیفیت اس بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کیا ہوتی ہے. وہ جانتا ہے تنہائی میں رونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, تنہائی میں رونا صحابہ کرام کی سنت, تنہائی میں رونا تابعین تبع تابعین کی سنت. امام سفیان الثوری کے لیے آتا ہے کہ وہ راتوں میں, ان کی بیوی بتاتی ہیں کہ وہ راتوں میں تہجد میں ایک ہی آیت کو اتنا ریپیٹ کرتے تھے اور روتے جاتے تھے. کوئی بڑا لمبا چوڑا قرآن نہیں پڑھتے تھے, بٹ ان کا فوکس ہوتا تھا کہ بس جو غلطیاں ہو رہی ہیں اللہ معاف کر دے. دن بھر میں کتنی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں, کتنی غلطیاں ہوتی ہیں شاید جن کو ہم غلطی بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے. کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اگلی فجر پڑھنے سے پہلے اپنی پچھلے پورے 24 گھنٹے کی جو سلیٹ ہے اس کو کلین نہ کر لوں؟ معافی تو مانگ لیں اس سے, تاکہ نیا چیپٹر شروع کریں تو اس کے اندر کوئی بلیک انک سمجھ ہوئی نہ ہو, میرے گناہوں کی کلیئرٹی ہو, صفحہ صاف ہو, بالکل کلیئرٹی کے ساتھ میں اللہ کے راستے پر بڑھوں. اللہ کی پریزنس کو جب تک آپ محسوس نہیں کریں گے اپنے بہت قریب, جب تک اللہ کی محبت آپ کے لیے اوور پاورنگ نہیں ہوگی, جب تک آپ کو اللہ کے عطا کیے ہوئے معجزے اپنے آس پاس کانسٹنٹلی نظر نہیں آئیں گے, جب تک اللہ کے ساتھ آپ کی ایموشنل بانڈنگ نہیں ہوگی, آپ عبادات میں پرخلوص نہیں ہو سکیں گے. اور اگر ہم عبادات میں پرخلوص نہیں ہوں گے تو حقیقت ہے ہم مارا ماری کی عبادت کر رہے ہوں گے. ہمیں نہیں پتا کس کی عبادت قبول ہوگی اور کس کی نہیں ہوگی, لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ دو عبادت کرنے والے ہیں, ایک روتے دھوتے کرتا ہے اور ایک دل و جان سے کرتا ہے, مسکراتے ہوئے کرتا ہے, کریونگ کے ساتھ کرتا ہے, ایموشنل اٹیچمنٹ کے ساتھ کرتا ہے. تو اس کی عبادت پر تو رشک کرنا چاہیے.
اس کے لیے اپنی نیند کو توڑ کر اٹھنا صرف اس لیے آسان ہے کہ اس کا رب اس وقت اپنے عرش سے دنیا کے آسمان پر موجود ہے. ہاؤ کین آئی مس دس اپرچونٹی؟ ہر اپرچونٹی دنیا کی گریب کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو دنیا کی اپرچونٹی گریب نہیں کرتا ہم کہتے ہیں بے وقوف، احمق. اتنی بڑی اپرچونٹی مل رہی تھی، مس کر دی، پاگل، وٹ ایور وی کین سے ہم کہتے ہیں. اور وہ رب جو پہلے آسمان دنیا پر آ کر ندا لگاتا ہے، ہم سب غافل سو رہے ہوتے ہیں اور کوئی ایک دوسرے کو یہ محبت سے نہیں کہتا ہائے کتنی بڑی اپرچونٹی مس ہو گئی. اپنی پسند کے برانڈ کے سیل 70% پر آپ سے اپنی پسند کا سوٹ مس ہو جاتا ہے تو 6 دن تک منہ لٹکا رہتا ہے عورتوں کا، جیسے پتہ نہیں کیا مس ہو گیا، جنت الفردوس کا ٹکٹ مس ہو گیا شاید، یا جنت الفردوس میں جو اسکائی اسکریپر کھڑا ہے اس کا پینٹ ہاؤس کا جو تھا اونرشپ وہ مس ہو گئی. اٹس لائک بالکل کریزی عورتوں کی طرح عورتوں کا حال ہو رہا ہوتا ہے. جب نیا کلیکشن آتا ہے تو جو حشر ہوتا ہے دکانوں کا، سیل ہو، نیا کلیکشن آئے، نیا والیوم آئے، دس از اس فار دا ورلڈ، فار دس مٹیریلسٹک ورلڈ. اور جو اتنی بڑی اپرچونٹی مس ہوتی ہے ہر رات ایوری نائٹ. اور آپ کو اور مجھے نہیں پتا باقی کتنی راتیں رہ گئی ہیں ہمارے پاس اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے. ایک بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آج رات دیکھیں گے بھی کہ نہیں دیکھیں گے؟ کوئی فکر نہیں، کوئی طمعن نہیں، کوئی خوفن نہیں، کوئی قرۃ اعین کی تلاش نہیں، نتھنگ. جھنجھوڑیں اپنے آپ کو اور جگائیں خود کو، اور جو سن رہا ہے وہ اپنے آپ کو جگائے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ باقیوں کو جا کے سب کو جو ہے ریٹل کرنا شروع کر دیں. تہجد کی اہمیت بتاؤں گی اب سب کو جا کے، آپ کو اور مجھے سمجھ آ جائے آٹومیٹکلی اٹ ول فلٹر ڈاؤن. آپ کے بچے نہیں دیکھیں گے کہ میری ماں کے اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، میری ماں کس وقت اٹھتی ہے، میری ماں کی آنکھیں کس وقت سوجی ہوتی ہیں. اور بچوں کو پتہ نہیں چلتا کہ رو کر سوجی ہوئی ہیں کہ اماں جو ہیں وہ اس وقت نیند کی کمی کی وجہ سے ایسی ہو رہی ہیں. سب آبزرو کرتے ہیں. جو آپ اپنے عمل سے سکھائیں گی. میرا ایمان ہے چاہے ہمارے بچے اس وقت اس پیٹرن پر نہیں بھی چل رہے جہاں ہم چلانا چاہ رہے ہیں، لیکن وٹ ایور دے آر آبزرونگ ود ان یو اور تھرو یو اٹ ول ناٹ گو ان ٹو ویسٹ. دے ول فالو یو. لکھ لیں کہیں پر. Ultimately, when they will reach to your age, they will follow you. Whatever you are today, they will be tomorrow. اللہ کے ساتھ آج ایموشنل بانڈ اپنا مضبوط کر لیں. آپ کی اولاد کا ایموشنل بانڈ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اور اسلام کے ساتھ بننے لگ جائے گا. فیل دا پریزنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسٹارٹ فیلنگ دا پریزنس آف اللہ. وہ میرے دن بھر کے کاموں میں کتنے معجزے کرتا ہے. میں تو ہل کر ایک کام نہیں کر سکتی. ہم یہ کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں؟ اللہ کی مدد کے بغیر کر نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے. اللہ معیہ، وہ تو ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے، اور معیہ فل سپورٹ میں میرے ساتھ ہوتا ہے. اللہ شاہدی، وہ تو فل میری وٹنس ہے، مجھے کانسٹینٹلی دیکھ رہا ہوتا ہے میں کیا کر رہی ہوں، میں کیا بول رہی ہوں، میں کیا لکھ رہی ہوں، میں کہاں جا رہی ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے کیا کر رہی ہوں، میں اپنے کانوں سے کیا سن رہی ہوں. اللہ شاہدی، میرا وٹنس ہے اللہ. اللہ ناظری الیک، وہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑتا نہیں ہے. کانسٹینٹلی میں اس کی آبزرویشن کے انڈر ہوتی ہوں. اللہ از واچنگ می کانسٹینٹلی حتی وجدت حلاوتی. یہ 3 کیفیات اپنے ساتھ لے کر چلیں زندگی میں. اللہ معیہ، اللہ میرے ساتھ ہے ود فل سپورٹ. اللہ شاہدی، اللہ میرا وٹنس ہے جو کچھ میں کرتی ہوں. اللہ ناظری الیک، اللہ مجھے کانسٹینٹلی دیکھتا ہے جہاں کہیں بھی جیسا بھی عمل میں کر رہی ہوتی ہوں. حتی وجدت حلاوتی، یہ کیفیت میری رہتی ہے یہاں تک کہ مجھے سویٹنس آف ایمان، اللہ کی پریزنس، وہ ڈیوائن پریزنس اپنے بہت قریب محسوس ہونے لگ جاتی ہے. اور یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو آپ کو پھر تہجد کے لیے خود ہی اٹھاتی ہے. چاہے آپ 2 رکعت پڑھنے کے لیے اٹھیں، چاہے آپ دونوں رکعت میں صرف سورۃ الاخلاص پڑھیں. But it does not matter. It does not matter. Just make a connection with your Rabb. Just start loving him. Just start giving him your best. پھر دیکھیں وہ آپ کے اوپر دنیا میں بھی اجر کے دروازے کیسے کھولتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس عبادت کی اہمیت کو سمجھنا اور اس کی فضیلت کو سمجھنا آسان بنا دے. اللہ ہمیں 5 وقت کی فرض نماز کا بھی عادی بنا دے، اور اللہ ہمیں تہجد کا بھی عادی بنا دے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے
بہترین صدقہ جاریہ بنا دے.